وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا، ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم سب کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے اور عقیدت اور محبت کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اس مہینے کے ساتھ اور اس مہینے کے تذکرے کے ساتھ. اس لیے کہ پوری کائنات کے بنانے کا جو مقصد تھا اور جو کائنات اس کائنات کے بننے کا مقصود تھی، وہ اسی ماہ مبارک کے اندر تشریف لائی. عام الفیل جو ہاتھیوں کا سال، یعنی جس سال ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اس عام الفیل میں، اس سال میں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. کئی روایات میں یہ بات، یہ تذکرہ موجود ہے کہ عام الفیل کے واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد ہاتھیوں کا وہ لشکر ہلاک ہوا. پرندوں نے آ کے ان پہ پتھر پھینک کے ان کو بھوسا بنا دیا، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. قیامت تک کے لیے ایک پیغام انسان کے پاس چلا گیا کہ جو اللہ کے گھر کو گرانے کا یا اس کے لیے غلط سوچ کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو ہلاک فرما دے گا. اسی سال اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. اشارہ تھا کہ اس ہستی کی آمد ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے اس گھر کا حقیقی پاسبان ہوگا. اشارہ تھا کہ وہ ہستی آ رہی ہے دنیا میں جو واقعتاً اس توحید کے مکان کو، توحید کے مرکز کو بتوں سے اور بت پرستی سے پاک کر دے گی. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب اس شہر کا گویا حقیقی وارث اور اس کائنات کا وہ دلہا آ رہا ہے جس کے حصے میں اللہ پاک نے تمام امتوں میں سے سب سے محبوب اور آخری امت کو رکھا ہے. تو عام الفیل کا سال تھا، پھر مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور پھر دن پیر کا تھا. یہ ساری باتیں دوستوں وہ ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. سال بھی، مہینہ بھی اور دن بھی. اب قیامت تک جتنی زندگی باقی ہے، جتنے سال آنے ہیں، اس پوری دنیا کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو نور تھا اور جو روشنی تھی، وہ
چمک گئی. اب اس نور کو کوئی ماند نہیں کر سکتا، اس روشنی کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، اس روشنی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس لیے ہر کلمہ گو مسلمان، چاہے اس کا ایمان کتنا بھی کمزور ہو، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے کتنا بھی کمزور ہو، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہ کر سکتے ہیں، نہ یہ جرأت رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کہیں کہ پیغمبر کی آمد کے بعد، پیغمبر کی ولادت با سعادت کے بعد اس بندے کے دل میں اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت نہیں ہے. محبت کا، اظہار محبت کا، اظہار عقیدت کا الگ الگ پیمانہ ہوتا ہے دوست، الگ الگ معیار ہوتا ہے. لیکن نقصان اس کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے مزاج اور اپنے انداز اور اپنے ذوق کو متعین کر دے گا. اسی لیے اس امت کے اندر ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. بہت بڑی بات کہہ گئے. وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. فرماتے دین کو، اللہ پاک کے دیے ہوئے اس آخری دین کو تین طبقوں نے تباہ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے. وہ تین کون ہیں؟ فرمائے الا الملوک. نمبر 1 پر عیش پرست بادشاہ، وہ حاکم، وہ بادشاہ جو عیش پرستی میں، تعیش پرستی کے اندر مبتلا ہو. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بادشاہ اگر ظالم ہو، فاسق ہو، اسے سوائے اس کے کہ میری اس بادشاہت کو طول ملے، لمبائی ملے اور میں بادشاہ رہوں، اسے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ بادشاہ اس کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے. دنیا تو استعمال کرتا ہے لیکن دین کو بھی استعمال کر جاتا ہے. ایک طبقہ یہ ہے وَأَحْبَارُ سُوءٍ. دوسرا طبقہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء سوء. علماء سوء ان کو کہا جاتا ہے کہ جو نام کے اعتبار سے تو عالم ہوں گے لیکن حقیقت میں دین فروش ہوں گے. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اللہ کا دین ناقص ہو رہا ہے، گر رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے. وہ کہے گا اس کا پیٹ بڑھتا رہے بس، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، من گڑت باتیں ایجاد کرنا پڑے، کسی کی تعریف چاپلوسی کرنا پڑے، وہ کہے گا کرتے رہیں، میری دال روٹی چلتی رہے. تیسرا طبقہ فرمائے وَرُهْبَانِهَا. جاہل صوفی. جاہل صوفی اس کو کہا جائے گا کہ جو خود ساختہ طور پہ اپنے آپ کو یہ سمجھے گا اور لوگوں کو یہ سمجھائے گا کہ مجھے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، میں تو بس اللہ کے عشق اور محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، مست ہوں، سرشار ہوں. یہ کہنے کے بعد پھر وہ اچھل کود کرے، وہ ناچ گانا کرے، وہ خلاف شریعت کام کرے، وہ مستورات کے ساتھ اختلاط کرے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. تو بہت خلاصے کی بات سامنے آ گئی دوست. اگر ہم صرف عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے شعر کو سامنے رکھیں نا دوستو، آپ کو آج کی اس دنیا میں اور اس امت کے اندر جو پھیلے ہوئے
رسم و رواج ہے، جو خرافات و رسومات ہے، آپ کو اس کا نچوڑ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ جو کچھ آج دنیا کے اندر ہمارے ملک میں، ہمارے ماحول میں ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں ہو گئی کہ انسان کان پکڑ کے توبہ کرتا ہے کہ میں عنوان کیا استعمال کر رہا ہوں، نام کس ہستی کا لے رہا ہوں، اور اس کے پیچھے ناچ گانا کر رہا ہوں، اس کے پیچھے تماشے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میں عامت الناس کو اذیت تکلیف کے اندر ڈال رہا ہوں، یہ کوئی پرواہ نہیں رہے گی دوستو۔ لیکن ہم اپنے جذبات میں، ذوق و مستی کے اندر اپنے آپ کو سرشار کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول بلا شبہ ماہ میلاد ہے۔ میلاد کہا جاتا ہے ولادت کو، اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس سال ہوئی، اس مہینے میں ہوئی اور اس دن میں ہوئی۔ اب کوئی لاکھ دفعہ کہے کہ جی میں نہیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ یہاں بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری پیدائش ہوئی 14 اگست 2015 کو، 14 اگست 2015 کو، تو 10 سال عمر ہو گئی اس کی۔ تو اب کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو اس کی ولادت نہیں مانتا ہوں، یہ کہنے والا سمجھدار ہے یا کم عقل ہے؟ جی کم عقل ہے۔ وہ بچہ جب سامنے بیٹھا ہوا ہے، جب وہ بول رہا ہے، وہ زندہ ہے، اس کے وجود کے بعد تو اس کے میلاد کا انکار کرنا اس طرح ہے جیسے انسان دودھ کو دیکھ کر کہے کہ یہ کالا ہے، وہ بیوقوف ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے دوستو، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے عقل کو، فکر کو، علم کو تازہ کریں۔ منکر میلاد کوئی نہیں، اس لیے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اس دنیا میں تشریف آوری آپ نے فرما لی، اس کے بعد چاہے اب دنیا انکار کرے کہ نہیں یہ پیغمبر نہیں آئے، تو وہ پیغمبر کے وجود کا انکار کر کے کفر میں گر جائے گا۔ مسلمان تو میلاد کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن مروجہ میلاد جو میں اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر امت پر مسلط کرنا چاہوں، یہ قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے اگر آپ اس کو دین سمجھتے ہیں تو دین کا حوالہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ ایک ایسی چیز جو پہلی صدی میں نہیں، دوسری صدی میں نہیں، تیسری صدی میں نہیں، چوتھی صدی میں نہیں، پانچویں صدی میں نہیں، چھٹی صدی میں نہیں، 6 صدیوں میں کتنے سال آ گئے دوستو؟ 600 سال۔ آج جو آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی جمعہ پڑھیں گے، ابھی خطبہ سنیں گے، ابھی اذان ہوگی، آپ بتائیں ان میں سے کوئی ایک عمل ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ جی یہ پہلے نہیں تھا، یہ 4تھی صدی میں جا کے شروع ہو گیا؟ ایسا ہے؟ دین کے لیے دلیل اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سے امت کو چاہیے۔ 604 ہجری میں جا کر ایک ایسا بادشاہ جو عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو، موصل علاقے کا نام ہے، نام اس کا مظفر الدین الکوکری ہے۔ کبھی مت سمجھے کہ آپ کے علماء آپ کو غلط چیز پر لائیں گے، وہ اتنی ڈیپ اور گہرائی میں جا کے تحقیق کرتے ہیں۔ امت کا ایمان بچانا اصل ہے، ایمان سے کھیلنا کوئی مشکل نہیں ہے دوستو۔ جو چیز 6 صدیوں میں نہیں ہوئی،
اس امت کی سب سے پہلی وفادار تربیت یافتہ جنتی سرٹیفکیٹ پانے والے لوگ صحابہ نے نہیں کیا ہو، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ 604 ہجری میں موصل میں مظفر الدین کوکری ایک عیش پرست بادشاہ، وہ جا کے ایک کام کی بنیاد رکھے اور کہے کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، امت ہرگز اس بدماش کی بات کو قبول نہیں کر سکتی، چاہے پھر آپ اس کی ترتیب چلائیں اور کہے کہ یہ کام تو 800 سال سے ہو رہا ہے، 900 سال سے ہو رہا ہے، 200 سال سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، پیغمبر کی محبت کے بغیر ایمانی زندگی کا آغاز نہیں ہو سکتا، چلنا تو دور کی بات ہے۔ پیغمبر کی محبت کے بغیر بندہ قبر میں اترے تو عذاب قبر اس کے لیے تیار کھڑا ہے، آخرت میں جائے جہنم اس کے لیے تیار کھڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو، جو کام، جو طریقہ دین سمجھ کر، ضروری سمجھ کر اس امت کے 600 سالہ طبقے نے نہیں کیا، اس کی ترغیب آج کے امت کو کیسے دی جا سکتی؟ کبھی بھی نہیں دی جا سکتی۔ صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی عاشق نہیں ہے، ان کے ہاں عشق اور محبت کا معیار کیا ہے دوستوں؟ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ خدمت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے میں، گھر کی خدمت کرنے میں، باہر کی خدمت کرنے میں کون سے صحابی کا نام آتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ 10 سال انہوں نے بچپن میں آپ علیہ السلام کے گھر کی خدمت کی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے، فرماتے میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے سامنے کے برتن میں شوربہ تھا، گوشت کے ٹکڑے تھے اور کدو کے ٹکڑے تھے، لوکی کے، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس برتن میں، اس شوربے میں جگہ جگہ سے اس کدو کے ٹکڑوں کو اپنے قریب کر کے اس کو نوش فرما رہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت انس رضی اللہ فرماتے جب میں نے یہ دیکھا، اس دن سے میں نے کھانے کے اندر کدو کو اپنا محبوب بنا لیا، تمام کھانوں کے مقابلے میں مجھے سب سے زیادہ محبت ہو گئی کس سے؟ کدو کی سبزی سے۔ اب یہاں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، کھانے میں کسی چیز کی پسند اور ناپسند کا 100% تعلق انسان کی رغبت سے ہے دوست۔ اب جتنے احباب یہاں 100 ساتھی ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، ایک سے آپ پوچھے وہ کہیں گے جی میں دال پسند کرتا ہوں، دوسرا کہے گا میں سادہ چاول، تیسرا کہے گا میں بریانی، چوتھا کہے گا جی میں فلاں قورمہ، یہ وہ قورمہ۔ تو اس میں طے ہو سکتا ہے کہ جی آپ افضل کھانا کھا رہے ہیں، آپ سب سے اعلیٰ والا اور بابرکت کھانا کھا رہے، تو سب کھانا ہے، حلال ہے اور حلال چیز ہے تو سبھی قابل قبول ہے۔ کھانا ایک رغبت ذوق کی چیز ہے، اور انسان صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ انہوں نے اس سبزی کو پسند کیا، تو میں آج سے اپنے ذوق کو اس ذوق کے اندر ڈھال دوں گا، اب تمام کھانوں میں مجھے بھی کدو سب سے زیادہ مرغوب ہو گیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کدو کھانا شروع کیا، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں نے کدو گھر میں پکانا شروع کیا، دسترخوان پہ رکھنا شروع کیا، فرماتے میں نے اس کھانے کو اپنا محبوب بنا دیا کہ اب یہ کھانا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ذوق کو محبوب کے لیے تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو۔ آج ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں جی آپ لائف سٹائل چینج کریں، آپ یہ آٹا نہ کھائیں، یہ چاول نہ کھائیں، چینی والی چائے نہیں پیے۔ آسان کام ہے دوستو؟
3 دن گھر والے پرہیز کرواتے ہیں، چوتھے دن ان کا چہرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، گھر والوں کا، حالانکہ وہ ہماری فکر کر رہے ہیں، لیکن غصہ آتا ہے. کیوں؟ جو چیزیں مرغوب تھی وہ دسترخوان سے ہٹ گئی. ایک صحابی ہے حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے میں اپنے والد صاحب حضرت قرہ کے ساتھ گیا اور ان کو کچھ کام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ بیٹھے ہوئے تھے اور چونکہ بے تکلفی میں تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرتا مبارک پہنا ہوا تھا وہ سینے کی طرف سے کھلا ہوا تھا، سینے کی طرف سے بٹن لگے ہوتے ہیں نا، اس وقت وہ جگہ کھلی ہوئی تھی جس سے آپ کا مبارک سینہ نظر آ رہا تھا. میرے والد نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کیفیت کے اندر دیکھا، اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی اپنے کرتے کے بٹن کو بند نہیں کیا. وہ کہتے تھے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کیفیت میں دیکھا کہ آپ کی یہ جگہ کھلی ہوئی تھی، حالانکہ وہ معمول بھی نہیں تھا، لیکن صحابی نے ایک عمل میں آپ کو دیکھ لیا کہ آپ اس انداز سے بیٹھے ہیں، اس طریقے کو اپنا محبوب بنا دیا. دوستو تو فرماتے ہیں نہ میں نے پھر کبھی اس کا اہتمام کیا، نہ میرے والد صاحب نے اس کا اہتمام کیا. ایک بچہ ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھیل رہے تھے باقی بچوں کے ساتھ. اب بچوں کی ایک عادت آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو چیز زیادہ وہ سنتے ہیں تو اس کی نقل اتارنے لگ جاتے ہیں. اس لیے آپ کبھی گلی میں نکلے نا، ابھی 14 اگست گزری ہے تو یہی بچے 14 اگست کے نغمے گا رہے تھے، ابھی جائیں گے تو ربیع الاول کی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے. وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. شادیوں کا موسم آئے گا تو جو خاندان میں گانے سن کر آئیں گے وہ پڑھ رہے ہوں گے، ہے نا. اور کسی نے ان کو باجے پکڑوا دیے تو وہ باجے بجا رہے تھے. دیکھا آپ لوگوں نے نا 14 اگست میں انہوں نے باجے بھی بجائے، پوری کوشش کی کہ بابا قوم کو جگا دیں. بچے تو ایک چیز کو دیکھ کر عادت بناتے ہیں نا. اب اذان، ان کا گھر بالکل مسجد حرام کے قریب تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ سارے بچے مل کے کیا کر رہے ہیں، اذان کے کلمات کی نقل اتار رہے ہیں. اذان ہوتی ہے نا، اب مؤذن کی اذان سنی کہ وہ یہ کہتا ہے تو اب ایک بچہ نقل اتاری، پھر دوسرے کی باری آئی، پھر تیسرے کی آئی، چوتھے کی آئی. انہی بچوں میں حضرت ابو محذورہ بھی تھے. یہ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن بنے. ان کی آواز ذرا اونچی، خوبصورت، بچوں میں نمایاں. آپ جب گزرے نا تو آپ نے آواز دی ان کو کہ آپ میرے پاس آؤ. کس کو آواز دی؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ. یہ خود اپنا واقعہ سنا رہے. آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ، قریب آئے. آپ نے فرمایا جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ، اذان سناؤ مجھے. تو شروع ہو گئے وہ. تو اذان شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے پڑھی جیسے پہلے پڑھ رہے تھے. پھر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب جب یہاں پہ پہنچے نا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر تو ماحول بت پرستی کا ہے، شرک کا ہے. گھر سے یہی سن کر آتے تھے، دیکھ کر آتے تھے کہ اللہ پاک بھی ہے لیکن یہ بت بھی نعوذ باللہ کام کرتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ دماغ کو حاضر رکھیے گا دوستو. اب یہ بچے ہیں لیکن ڈر گئے کہ اگر میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس کو زور سے پڑھ لیا اور محلے کے کسی فرد نے، کسی رشتہ دار نے دیکھ کر جا کے والد صاحب کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو توحید کی بات کر رہا تھا، تو ٹھکائی ہونی ہے.
سمجھدار بچے تھے. جیسے یہاں تک پہنچے نا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ، آواز آہستہ کر دی، کسی کو سنا ہی نہیں، آہستہ پڑھا. آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا یہ بھی اونچا پڑھو. اب ان کو ذرا ہمت ہوئی اور وہ کلمات دوبارہ اونچے پڑھ لی. ان کے بعد کون سے کلمات ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد. اب یہ تو رسالت کی گواہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بچہ ڈر گیا کہ بھئی جس سے ہمارا خاندان جس بات سے ٹکرا رہا ہے میں وہی بات کہوں. پھر آہستہ ہو گئے. فرماتے پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا اس کو زور سے پڑھو. میں نے زور سے پڑھ لی، آذان پوری ہو گئی. اب دو باتیں حضرت ابو محذورہ کی سنیں دوستو. یہ بچہ کیا کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے آہستہ پڑھی ڈر کے، تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا. فرماتے وہ ہاتھ کیا میرے سر پہ آیا، مجھے لگا کہ جیسے میرے جسم کے اندر ایمان بھر گیا، اندر ایمان داخل ہو گیا. اور چونکہ آپ علیہ السلام کے سامنے آذان اس کیفیت میں دی نا کہ دو دفعہ ہلکا پڑھتے پھر زور سے، پھر ہلکا پھر زور سے. آپ علیہ السلام نے ان کو بڑا ہونے کے بعد مسجد حرام کی مؤذنی دی. ساری زندگی آذان دی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے، لیکن اسی انداز اور طریقے سے جیسے آپ علیہ السلام کو آذان سنائی تھی. 2 دفعہ آہستہ پڑھتے تھے پھر زور سے، آہستہ پھر زور سے. تو لوگ ان سے کہتے تھے بھئی جب مسجد نبوی کی آذان اس طرح نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نہیں، آپ کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھ سے پڑھوائی میں نے اس طرح پڑھی تھی اور آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اب میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس کو. سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب کی کیفیات کو دل میں جگہ دے دیتا ہے دوست، اس وقت کو جگہ دے دیتا ہے. اور ہم تو اپنے ذوق کے لیے، اپنے جذبات کے لیے، اپنی عادات کے لیے، اپنی رسومات کے لیے دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ معیار اور پیمانہ طے کیا ہے تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. آپ قبول نہیں کرتے تو آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں، جائیں آپ فیل ہو گئے آپ باہر ہو جائیں. عشق کی لسٹ میں آپ کا نام ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے معیار اور پیمانے پہ نہیں چل. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ماہ ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی عشق اور محبت کے اظہار کا مہینہ ہے. ہم اپنے آپ کو آقائے دو جہاں کے مطابق ڈھالیں گے. یہ نہیں کہ جو میرا مزاج ہوگا میں کہوں گا یہ عشق کا پیمانہ ہے. عشق کا پیمانہ امت کے لیے وہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر امت کو دے کے گئے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق لانا، اپنے اس جسم اور سراپے کو پاک پیغمبر علیہ السلام کے مطابق کرنا، اپنے معاملات کو پاک کرنا، اپنی تجارت کو درست کرنا، اپنی زبان کو صاف کرنا، اپنی معاشرت کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق لانا، یہ حقیقی عشق کا معیار ہے اور یہ ماہ ربیع الاول کا اصل پیغام ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.